بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8واں امام دیا، نام ہے امام علی الرضا۔ اس امام کو بھی زہر دیا جاتا ہے، صرف زہر نہیں، لقب ہے غریب الغرباء۔ عام لوگ سمجھتے ہیں غریب الغرباء کا مطلب یہ ہے کہ مولا کے پاس پیسے نہیں تھے۔ پھر ناداں مومن جب مشہد پہنچتا ہے تو کہتا ہے مولا آپ تو بڑے امیر ہو، آپ کی دادی غریب ہے۔ روزہ ہو نہ ہو وہ امیر ہیں۔ یہ ہم مال کا غریب الغرباء کیوں ہے؟ کیونکہ امام موسیٰ کاظم کی شہادت کے بعد یہ واحد امام ہے جن کو اللہ نے بڑے لمبے عرصے تک بیٹے کی اولاد نہیں دی تھی، تو کہتے تھے یہ امام نہیں ہے کیونکہ اس کی نسل نہیں ہے۔ اور جب اللہ نے اولاد دی تو الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی آپ کا بیٹا ہے۔ امام کو ثابت کرنا پڑا، محفل بلائی گئی، چہرے شناس بندے کو بلایا گیا، مولا کو جا کے کہا کہ کھیتیوں میں کھڑے ہو جاؤ اور تمہارا بچہ دوسری جگہ کھڑا ہو جائے، اور چہرے شناس کو بلایا، یہ اتنے کسان کھڑے ہیں، یہ سارے بچے کھیل رہے ہیں، ذرا اس بچے کو تو دیکھو اور بتاؤ اس بچے کا باپ کون ہے۔ اس کسان نے سارے چہروں کو دیکھا، دور دراز امام کے ہاتھ میں کھیتی باڑی کر رہے تھے، اور دور سے دیکھا کہ اگر اس جواد کا کوئی بابا ہو سکتا ہے تو یہ اس کا بابا ہو سکتا ہے۔ یہ غربت امام رضا کی کن کے ہاتھوں سے؟ اپنے ماننے والے، اپنے چاہنے والے۔ آرگنائزیشن آف لا امام موسیٰ کاظم نے بنائی، جتنے وکیل میرے 7ویں امام کے تھے کسی امام کے نہیں تھے، مطلب شیعہ نیٹ ورک مضبوط ہو رہا تھا۔ بڑی خاموشی سے 5ویں امام 6ٹھے امام نے شیعہ نیٹ ورک کو مضبوط کیا۔ ایک طرف کربلا میں ساری نسل کو شہید کر دیا جاتا ہے، ایک امام زین العابدین محمد باقر بچتے ہیں، سیدہ زینب کی نسل کربلا میں ختم کر دی جاتی ہے، امام حسن کے قاسم کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اتنی تنگنا، اتنی تنگ دستی، وہ حالات پیدا کیے جاتے ہیں کہ اہل بیت تبلیغ نہیں کر سکتے، وہ حالات پیدا کیے جاتے ہیں شیعہ مل نہیں سکتے۔ یہ تو صرف 2 اماموں کو وقت ملا، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، جن کو گولڈن ٹائم آف شیعہ بولا جاتا ہے کہ شیعوں کا گولڈن ٹائم تھا، جس میں اماموں نے کثرت کے تعداد سے شاگرد بھی بڑھائے، علوم محمد اور آل محمد بھی بڑھائے، کہ ہماری کثرت سے جو احادیث ہیں وہ ان 2 اماموں سے منقول کی جاتی ہیں، ہماری فقہ سب کچھ۔ اگر یہ 2 امام نہ ہوتے دوسرے اماموں کو تو اجازت نہیں تھی۔ امام حسن عسکری، امام علی النقی کے لیے حالات وہ پیدا کیے گئے کہ سوال جواب شیعہ نہیں کر سکتے تھے۔ گھی کے بیچنے کے بہانے سے، گھی کی دیگیں جو آتی تھیں وہ ظاہر لوگ بیچتے تھے، گھروں میں گھی لے جاتے تھے، کھانا پکانے کے لیے لکڑیاں لے جاتے تھے، تو یہ لوگ لکڑیاں بیچنے کے بہانے سے، گھی بیچنے کے بہانے سے امام حسن عسکری کے گھر جاتے تھے اور دروازے پہ دستک دیتے تھے، دروازے پہ کھڑے رہتے تھے چوکیدار کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اپنا جا کر ملے، یہ مزدور بن کے جاتے تھے، اور گھر میں دیگیں رکھ کے آتے تھے۔ اگر 4 دیگیں رکھتے تھے، ایک دیگ وہ ہوتی تھی جس میں شیعوں کے سوالات تھے۔ اگر لکڑیاں دے کر جاتے تھے، ایک موٹی لکڑی وہ ہوتی تھی جس کے بیچ کے اندر وہ کاغذات پڑے ہوتے تھے جن کے اندر شیعوں نے سوال لکھے تھے۔ پھر امام جوابات لکھتے تھے، پھر اسی لکڑی کے اندر وہ جوابات رکھ دیتے تھے، جب یہ واپسی میں دیگ اٹھانے آتے تھے جوابات کو لے کر جاتے تھے۔ یہ عالم تھا شیعوں کے اوپر۔ اتنی مضبوطی سے نیٹ ورک بنایا اہل بیت نے، خواص بنائے، اصحاب بنائے۔ ضروری نہیں کہ یہ پورا مجمع 100% تسلیم ہو جائے اہل بیت کے سامنے، لیکن یقیناً اس مجمع میں 4-5 لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگی کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ ہم نیٹ ورک کو اہل بیت کو آگے بڑھائیں۔ یہ وہ مکتب ہے، پوری دنیا میں more than 7.5 بلین لوگ رہتے ہیں، اس میں شیعہ کتنے ہیں؟ تقریباً 1.5 یا 2 بلین مسلم ہیں۔ اس 1.5-2 بلین مسلم میں شیعہ کتنے ہیں؟ تقریباً 350-400 ملین شیعہ ہیں۔ اب 350-400 ملین شیعہ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ امام زمانہ کے نظام کے لیے تیاری کریں کہ 7 بلین لوگوں کی ذمہ داری آپ کے سروں پر ہے۔ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا اس نظام کو کیسے قائم کریں گے؟ بد اخلاقیوں کے ذریعے۔ جب تک تو خود کو اور اپنے اخلاق کو اخلاق امام زمانہ میں بدل نہیں دیتا، تسلیم نہیں تھی، یہاں تک کہ 11واں مولا اس کو بھی زہر دی جاتی ہے۔ اب ایک ولی باقی ہے، اللہ نے تو سب دے دیے نا، اب ایک باقی ہے،
جس کا نام محمد مہدی حجت خدا امام زمانہ سلام اللہ علیہ. اب ایک حجت خدا باقی ہے. خدا اسے بھی بھیجتا تاکہ شہید ہو جائے. پھر پوری کائنات میں نظام اسلامی کیسے آتا؟ خدا اسے بھی بھیج دے جس کے لیے رسول خدا نے اتنی احادیث بتائیں کہ یہ پوری زمین سے ظلم اور جور کو ختم کریں گے. اس بحث سے نکل کے کہ پیدا ہو چکے یا نہیں ہوئے، لیکن یہ حدیث تو تمام تر کتب اہل سنت میں موجود ہے نا، کہ حضرت مہدی میرا فرزند آئے گا جو کائنات میں ظلم و جور کو ختم کرے گا، جو نظام عدل و انصاف کو قائم کرے گا، جو حقیقی اسلام کے چہرے کو باقی کرے گا. مطلب انہوں نے پہلے علی کو نہیں مانا، اللہ نظام لائے گا تو آخری علی سے لائے گا. جی مولا کا فرزند حضرت مہدی پوری کائنات میں نظام کو نافذ کرے گا. سپاہی کون بنیں گے اس کے؟ ہم. اگر اس زمانے کے شیعوں میں تیاری نہیں تھی، تسلیم نہیں تھی، یکے دیگر امام شہید ہوتے گئے. اگر کوفے والے حسین کا ساتھ دیتے آج کائنات میں نظام ولایت نافذ ہوتا. اگر رسول کے بعد علی کا ساتھ دیتے آج مسلمانوں کے یہ حالات نہ ہوتے، اختلافات نہ ہوتے، فرقہ پرستی نہ ہوتی. یہ سارے مسائل کیوں ہیں؟ کیونکہ لوگوں نے، رسول کی حدیث ہے انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ بطرت اہل بیتی، دو چیزیں گراں بہا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، لن تضلوا بعدی ابدا. عربی میں جب لام نون آتا ہے نفی ابد ہے. اگر تم نے ان دونوں کے دامن کو پکڑا، رسول گارنٹی دے رہے ہیں کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. السلام